جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج 3 جولائی 2026 جمعے کا دن اور عاصم منیر کی ناجائز حکومت کا ڈیفیکٹو مارشل لا جسے گل صاحب بھی کہتے ہیں اس کا آج 217واں دن ہے، 217 days۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے اور ٹمپریچر کی بات یہ جو لگا لیں جی، ٹمپریچر اس وقت لندن میں 20 ہے اور پاکستان میں اس وقت بہت بری حالت ہے۔ یہاں 40-45 ٹمپریچر جا رہا ہے، گرمی بہت شدید ہے، پسینہ ہے کہ جب شروع ہوتا ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اور ایسی تمام حالت میں آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ عمران خان صاحب بدستور جیل میں ہیں، ان سے کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہے، وہ کس حال میں ہیں، جیل میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ان کی بیوی کی کیا صورتحال ہے، کسی کو کچھ واضح خبریں نہیں ہیں، کچھ اطلاعات نہیں ہیں، صرف سن گن مل رہے کہ آج ان کی ملاقات کرائیں گے، کل ان کی ملاقات کرائیں گے۔ یہ تھی پاکستان کی اپڈیٹس جو کہ آپ کو یاد دہانی کرانی بہت ضروری ہے کہ آج کا دن کیا ہے، آج کا تاریخ کیا ہے اور آج ہو کیا رہا ہے۔ یہ آپ تمام لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی میموری میں بجھ نہ جائے یہ چیزیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ عمران خان صاحب بدستور جیل میں ہیں اور پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون بدستور بری حالت میں، زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ آپ کو یاد کرنا ضروری تھا۔ خبریں سچ یوں ہیں جی کہ خبر جو ہے بہت ہی افسوسناک، بہت ہی خطرناک اور بہت ہی گمبھیر خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی اس خبر کی، ایک تو یہ ایک نارمل خبر نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ریپ کا معاملہ ہے، زیادتی کا معاملہ ہے، اغوا برائے تاوان کا معاملہ ہے اور معاملہ میں جو پاکستان کی جو بہت بڑی فیملی ہے وہ انوالو ہے اور اس میں رضا ڈار نام کے کچھ شخصیت ہے جو کہ اسحاق ڈار صاحب کے نواسے بتائے جاتے ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی وہ صاحب جو ہیں، رضا ڈار صاحب جو ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہیں اور یہ ایک بہت بڑا خاندان ہے۔ یوں سمجھے کہ نواز شریف اور مریم خاندان ہے۔ یعنی کوئی بھی کرمینلٹی اگر پاکستان میں آتی ہے یا کوئی بھی ایسا گند پاکستان میں آتا ہے، کوئی بھی ایسی برائی پاکستان میں ہوتی ہے تو یہ خاندان جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ شریف خاندان اس کے اندر حصہ، چاہے وہ لوگوں کا قتل ہو، چاہے وہ چوری چکاری ہو، چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو۔ اب بات بڑھتے بڑھتے ریپ تک آ چکی ہے کہ ریپ جیسے سنگین جرم میں ان کے رشتہ دار، ان فیملی کے جو انوالو ہیں۔ ایف آئی آر جو ہے وہ پڑھنا اس کا یا اس کا اردو ترجمہ کرنا تقریباً وہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جس قسم کی وہ ایف آئی آر ہے اور جس طرح وہ لکھی گئی ہے، آپ پاکستانی عوام، پاکستانی قوم اس کا اردو ترجمہ پڑھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنی گھٹیا اور اتنی تفصیل دی ہوئی ہے اس کے اندر کہ جس کو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کے معاشرے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایف آئی آر کروائی ہے وہ 2 خواتین ہیں غیر ملکی جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور انہوں نے ایف آئی آر لکھوائی ہے۔ کیونکہ وہ غیر ملکی خواتین ہیں تو وہ لگی لپٹی نہیں لکھتی، انہوں نے جو بات جس طرح ایز اٹ از ہوئی انہوں نے ایسے ہی لکھ دی اس کے اندر اور لکھوائی گئی ہے، اس کے اندر لکھوائی ہے۔ لکھنے والے نے بھی پتہ نہیں کس انداز میں لکھی ہوگی، لیکن وہ یقین کریں کہ وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اردو ترجمہ کرنے کے قابل نہیں ہے، بتانے کے قابل نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کس انداز میں ان خواتین کے ساتھ زیادتی کی، کیا کیا ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، ان کے عذاب بیچنے کی باتیں کرتے رہے، ان سے انہوں نے تقریباً $15 لاکھ منگوانے کی بھی بات کی۔ اس کے اندر میں حیران ہوں۔ اور دیکھیں ان کو لے کے کس طرح آئے، ان کو ویزا لگوا کے لے کے آئے ہیں، ویزا لگوا، ایک ہالینڈ کی خاتون تھی، ان کے ساتھ ایک ان کو سہیلی تھی، ان کو ویزا لگوا کے لے کے آئے، ان کو ایئرپورٹ پہ پروٹوکول کے ساتھ ان کو ریسیو کیا گیا، ان کو پھر سیر سپاٹے کروائے گئے، ان کے ساتھ کرپٹو کرنسی کے کاروبار بھی شامل ہیں اور رضا ڈار صاحب کے جو ہیں اپنا جو پارٹنر ہیں وہ بھی کوئی بڑی شخصیت ہیں، ان کا نام ابھی سامنے نہیں آیا، کم از کم میرے تک تو نہیں پہنچا گا، آپ تک پہنچ گیا ہوگا تو ہو سکتا ہے پہنچ گیا، آپ کی خبریں بڑی تیزی نہیں کری ہیں کیونکہ خبر بہت بڑی ہے اور اس میں آپ کا جو فارن آفس ہے اس کا جو سربراہ ہے اس کے رشتہ دار انوالو ہیں۔ یعنی پاکستان کی ایلیٹ کلاس، پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر جو حکمران ہیں ان کے وہ بیوی بچے جو ہیں وہ کرائم میں انوالو پائے جا رہے ہیں اور بار بار یہ باتیں ہو رہی ہیں، رپورٹ ہو رہی ہیں اور اب ان کو رکھا گیا بڑے شاندار طریقے سے۔ رضا ڈار صاحب کو بڑے شاندار طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے، ان کو کہا گیا کہ 2-4 دن کا معاملہ ہے، تم باہر آ جاؤ گے، بات ختم ہو جائے گی، یہ اس طرح ہی ہے۔ اور اس بات کی جو چیز ہے یہ بڑی ہی تفصیل طلب، توجہ طلب یہ معاملہ ہے اور یہ معاملہ آپ نے دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ کس طرح اٹھایا جائے گا اور کس طرح لے کے جایا جائے گا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پولیس افسران ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ نہایت ہی دباؤ کا شکار ہیں، سارے کی ساری پولیس، سارے کا سارا عملہ نہایت دباؤ کا شکار ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس فیملی کا کہاں کہاں ان کا تانا بنا، کس طرح کا ظلم ہے۔
یہ فیملی کس کس چیز میں انوالو ہے؟ پاکستان کے آئین کو توڑنے سے لے کے شریف فیملی، ان کے رشتہ دار، ان کے لوگ، یہ سارے کا سارا گینگ ہے. یہ اب ثابت ہو گیا کہ یہ گیم ہے، یہ کرمنل گینگ ہے جس کے بچے اوپر سے لے کے نیچے تک ان کے گٹھی میں کوٹ کوٹ کے بڑھا گیا ہے. جو کرائم ہے ان سے کسی اچھی چیز کی توقع کی نہیں جا سکتی. یہ جال سازی میں اور الٹے سیدھے کاموں میں تو انوالو تھے ہی تھے، لیکن اب ریپ جیسے کاموں میں انوالو ہیں. اور ان خواتین کا میڈیکل بھی ہو گیا. ان کو اب آج یا کل میں وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس بھی چلے جائیں گے. تفصیلات اکٹھی کر لی گئی ہیں. بندے جو ہیں رضا ڈار صاحب کو جو گرفتار کیا گیا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ باہر ہوں گے، بالکل اسی طرح باہر ہوں گے جس طرح جج آصف صاحب نے ان کے بچے نے 2 خواتین کو مار دیا تھا تو وہ نکل گئے تھے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اتنا آسان ہوگا یہ دو خواتین کے ساتھ معاملہ سیٹ کرنا، کیونکہ یہ یورپین خواتین ہیں، یہ کوئی پاکستانی خواتین ہے نہیں کہ سارا کچھ ہو بھی جائے گا، ابا بھی چپتے، ماں بھی چپتے، بچے بھی چپتے، چپ کے سو اپنے پہل بچہ پہن پڑا سارا کچھ لے کے باہر چلے جائیں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے یا خاموش کر دیے جائیں گے. یہ صرف یہیں پہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے جب ان کے پاس جایا جاتا ہے، دیکھو بڑے لوگ نے کی کر لو گے بڑے لوگ نے کنا کر لو گے، اللہ نے اس سے منظور سی، یہ زندگی اس طرح چلنی ہے، یہ پاکستان اس طرح چلنا ہے، ادھر تسی کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو گھروں میں جا کے بتائی جاتی ہیں اور آپ کے رشتہ دار بتا رہے ہیں، ماں باپ بتا رہے ہیں. یعنی بچے کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے تو باپ بچے کو بتا رہا ہوگا. یہاں تک حالات ہیں اس ملک کے کہ پتر سی کی کر لیں گے اسی ماڑے بچی کری نہیں میں میرے نال زیادتی وہ پیو کہہ رہے ہوتا، ماں کہہ رہی ہوتی. یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا ملک ہے. یہاں پہ اس قسم کا جبر زیادتی ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر جس کی کہ الفاظ نہیں ہے، جس کو بیان کرنا ناقابل یقین ہے. اس سے زیادہ اور کیا کمینگی ضلالت ہوگی کہ اب ان کو. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ یورپین خواتین کا جس ڈیٹیل میں انہوں نے یہ لکھوائی ہے ایف آئی آر، اس میں اس کو میں کیا کہوں، لفظ نہیں ملتے ہیں. بہرحال جی یہ معاملہ اب اسحاق ڈار صاحب دیکھیں گے، ان کی فیملی دیکھے گی، نواز شریف دیکھیں گے، شہباز شریف دیکھیں گے، پولیس والے دیکھیں گے، آرمی چیف دیکھے گا. یہ سارے کا سارے جو جتھا پاکستان کے اوپر آ کے بیٹھا ہوا، یہ سارے کا سارا جتھا یہ دیکھے گا کہ یہ کیا ان کے معاملات ہیں، کس طرح انہوں نے کرنا ہے. رضا ڈار تھا، کی کرنا، رضا ڈار فائل لگے گا کہ نہیں لگے گا یہ تو ہمیں نہیں پتا اس بات کا. تو یہ ساری خبریں. آزاد کشمیر کی پوزیشن یہ جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں سے وڈرا کر گیا. پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا الیکشنز کا. اور میرا خیال ہے میرے خیال میں بڑا مناسب ہو رہا ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا. اس کی ریزن ہے جب تھوڑا بہت بھی آپ کو نظر آپ کو صرف ریزسٹنس کرنی ہے. آزاد کشمیر کے بائیکاٹ کی جو وجوہات پاکستان تحریک انصاف نے بتائی ہیں وہ یہ ہے جی کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس وقت ایسے ماحول میں کشمیری عوام کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. اور کشمیری عوام چونکہ سڑکوں پر ہے، ابھی تک تاحال سڑکوں پر ہیں اور اپنا احتجاج جاری کیے ہوئے ہیں، تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس معاملے کو وہ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اب احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف پوری طرح سے ان کے ساتھ شامل ہے کشمیریوں کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ یہ ایک مناسب فیصلہ ہے. میرا یہ خیال اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، جب آپ کی عدالتیں فنکشنل نہیں ہیں، جب آپ کی پولیس فنکشنل نہیں ہے، جب ہر چیز کے اوپر عاصم منیر رجیم کا کنٹرول ہے، جب آپ کے سیکٹر کمانڈر جو ہیں وہ ضلعی سطح تک نیچے تک جا کے آئی ایس آئی کام کر رہی ہے، یو سی لیول پہ آئی ایس آئی کام کر رہی ہے، جب اتنے نیچے لیول تک جا کے آئی ایس آئی کو کوئی کام رہ نہیں گیا، ان معاملات میں ٹانگ پھنسا رہی ہے. ایک سپاہی بھی اپنی مرضی سے کسی کو نہ گرفتار کر سکتا ہے نہ کسی کو چھوڑ سکتا ہے. تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ آپ کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ اسمبلی میں بیٹھے نہیں بیٹھے کوئی معنی نہیں رکھتا. صرف آپ یہی ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم پارٹی کے اندر. میرا خیال ہے کہ احتجاج باہر ہوگا پارٹی اسمبلی کے اندر احتجاج کے. مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ وہاں پہ جا کے آپ احتجاج کریں یا اس سسٹم کے اندر ذرا سے بھی ایسی چیز بچی ہے. آپ دیدہ دلی دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا نواسہ جو ہے وہ کیسے کیسے کرائم میں انوالو ہو رہا ہے، کرپٹو کرنسی کے کیسز میں انوالو ہو. تو ایسے حالات جب آپ دیکھتے ہیں ارد گرد آپ دیکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ کو پارلیمنٹ کا یا کسی کا حصہ بننا چاہیے. میرے خیال میں یہ مناسب فیصلہ تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کی سیاست کرنی ہے اور کوئی سیاست نہیں کرنی. ایک چیز میں جو دیکھنے میں آئی ہے، جو سننے میں آئی ہے، وہ جی سہیل افریدی کے اوپر بڑا اٹیک کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں میں، کیونکہ ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ چیف منسٹرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پائے گئے ہیں.
ایک تقریب میں، وہ چیف جسٹس کی تقریب تھی، تو وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے پائے گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے آواز اٹھائی ہے، بہت مناسب کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وہ آواز اور زور سے اٹھاتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لوگوں تک میسج واپس جاتا۔ لوگوں کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ چیف منسٹر کی سیٹ پہ وہاں پہ جا کے نہ بیٹھتا تو اس تقریر میں وہ آواز بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ان تمام لوگوں کے سامنے وہ کھڑے ہو کے بات بھی نہیں کر پاتا اور وہ بات سامنے بھی نہیں آتی۔ اب وہ ہلکی کی ہے یا بڑی کی ہے، اس پہ ہم ڈبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھا ہے کہ جہاں پہ اس کو ان لوگوں سے بار بار ملنا پڑتا ہے، لیکن پرائورٹی یہی ہونی چاہیے جس طرح کہ عوام چاہتی ہے کہ آپ ان لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں، ان کے ساتھ سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ تحریک میں حصہ بنیں، آپ ایک تحریک کو لے کے چلیں، آپ ایک اسٹرگل کو لے کے چلیں۔ جب تک آپ اس کو لے کر نہیں چلیں گے بات نہیں بنے گی۔ اور پاکستان میں جو مجھے انفارمیشن ہے اس کے مطابق پاکستانی عوام جو ہے وہ اتنی گھٹیا اور خود غلاظت کا شکار ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ صرف میجر صاحب سے ہاتھ ملانے کو اپنا بڑا غرور اور تکبر سمجھتے ہیں، اور میجر صاحب سے اسی طرح انہوں نے جو کشمیری رہنما کی گرفتاریوں میں، ان کے گھروں میں چھاپوں میں وہ لوگ انوالو ہیں جو صرف اسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری چودھری صاحب کے ساتھ بڑی گپ شپ ہے، تو ہم چودھری صاحب کو بتاتے ہیں کہ جی جو تنویر صاحب کہاں پہ ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے، نظر صاحب کہاں بیٹھے ہوئے، ان کو جا کے بتائیں گے اور ہماری بلے بلے ہو جائے گی۔ یعنی اس لیول تک ہماری کمیونٹی کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر، ہمارے پاکستانی عوام کے اندر ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئی ایس آئی کو مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہر جگہ ہوتی ہے، اور ایسے میں وہ پھر آپریشن کر کے عاصم منیر کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کر کے وہ پاکستان کا جو اس وقت ستیہ ناش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ جاتے جاتے میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، پھر وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو جوڑنے کا آپ کے پاس اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے، بالکل کوئی راستہ نہیں بچا، اور اس وقت آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، فور فرنٹ پہ ایسے لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے جو کہ بات کر سکیں، جو کہ یہ معاملات کو لے کے چل سکیں۔ اگر وہ لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو اب کی تحریک پاکستان ہر چیز ختم ہوتی جائے گی۔ اسی سلسلے میں اوورسیز میں، چونکہ میں لندن میں ہوں اور میرا ڈیلی بیسس پہ واسطہ پڑ رہا ہے الیکشن کی چیزوں کے معاملات کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لندن کے اندر بھی ہمیں کسی ایسے بندے کو لے کے آنا چاہیے جو کہ بہت ہی اپ فرنٹ ہو، بات چیت کر سکتا ہو، لوگوں کو دیکھ سکتا ہو، لیکن انفارچونیٹلی پیسہ بہت لگا ہوا ہے، بار بار خبریں آ رہی ہیں جی کہ پیسہ بہت لگا ہوا ہے، اور ایسے بندوں کو بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ کمپرومائز ہیں، جو کہ ان کے پسندیدہ ہیں، جو سال ہر سال سے ان عہدوں پہ قابض ہیں۔ میری درخواست ہوگی ان تمام لوگوں سے جو پہلے ان عہدے دار رہ چکے ہیں کہ وہ اب نئے بندوں کے لیے جگہ خالی کریں۔ اب یقین کریں کہ باقی یہاں پہ تحریک انصاف کے پاس نئے نئے بندے بہت سارے اویلیبل ہیں، ان میں سے ایک نام جو ہے وہ انعام الحق نامی کا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انعام الحق نامی جو کشمیری رہنما بھی ہیں، انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہوئی ہے، ان کا بڑا اپروچ ہے، اگر وہ آگے آئیں اور آگے آنے ان کو لایا جائے آگے، میں ان کی پرانی ٹیم سے درخواست کروں گا، جس میں ان کے پرانے جو سابق صدور ہیں تمام سے بھی درخواست ہوگی کہ آپ کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، آپ کا آگے آنا پاکستان اوورسیز کے لیے ڈیمیجنگ ہو جائے گا، ہو جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انعام الحق کا جو ہے ان کو آگے لینا چاہیے، اور ان کے ساتھ ایک ایسی ٹیم آنی چاہیے جو کہ ایک جواب ہو اسٹیبلشمنٹ کو یہ آپ جو کرپٹ لوگ ہیں یا کوئی، اگر وہ مجھے نہیں پتا وہ ان کے میں کیا کہوں، لیکن ایسے صاف شفاف لوگ لے کے ہیں کہ جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ڈالتے ہوئے بیٹھ کے پہلے کی دفعہ سوچے گی کہ ہم جا کے رہے ہیں اور کر کے کیا رہے ہیں۔ تو ہمیں بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ تمام لوگ جو یو کے میں سننے والے ہیں ادھر ادھر، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ انعام الحق نامی جیسے لوگوں کو آپ آگے ہیں، اور جو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کریں، اور ان کے لیے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آخری قلعہ جو ان سے فتح نہیں ہو رہا، اس کے بعد نیکسٹ قلعہ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے جو ابھی تک کھڑا ہے۔ ان دو قلعوں کو فتح کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ پورا زور لگا رہی ہے، اور یہ جو پرانی قیادت ہے اس کے اوپر بے شمار الزامات ہیں، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نام لے رہا ہوں، لیکن میری ان سے بھی یہ درخواست ہے اگر آپ کے اوپر یہ الزامات غلط ہیں تو آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، اور نئے لوگوں کو آنے کے لیے ایک نئی ٹیم یو کے لیے مترادف سامنے لے کے آئیں۔ اس ٹیم کے لیے اگر ہماری کہیں ہیلپ ضرورت کی ہوگی وہ آف دا ریکارڈ یا پیچھے کی ضرورت ہوگی، ہم اپنی پوری سپورٹ بھی کریں گے، ہیلپ بھی کریں گے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت یہاں پہ یو کے میں ایک نئی فریش لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہاں بہت سارا کام ہونے والا جو کہ نہیں ہوا وہ ہوگا، تو پھر معاملات آگے چلیں گے۔ اس طرح اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔